والسلام على رسوله سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا رفاث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. عازمین حج اور دیگر سامعین، گزشتہ پیر کو مناسک حج میں گھر سے لے کر مزدلفہ تک کے مناسک بیان کیے گئے تھے، اور آج کا دن کے لیے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مغرب تک بقیہ، یعنی اللہ نے چاہا تو طواف وداع تک کے مناسک بیان کیے جائیں گے۔ قبل اس کے دوستوں اور بزرگوں، بنیادی بات یاد رہے، حج اصل جو ہے تقوی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ولا رفاث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جدال یعنی انسان جھگڑے سے بچا، بد نظروں سے بچا، اور فسق باتیں اور فسق عمل سے بچ گیا، یہ حقیقی حج ہے۔ ایک انسان، اللہ ہم سب کو بچائے، غیر محرم پر نگاہ جمائے رہ کر اس حد تک پہنچ گیا جس میں یہ بات اس پر عائد ہو گئی، یہ جھگڑے کی اس نوعیت پہ پہنچ گیا کہ وہ جدال پر آ گیا اور فسق کی باتیں اور عمل پر پہنچ گیا، تو معاف کرنا اس کو کبھی حج مبرور نصیب نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ مناسک حج میں واجب ترک ہو گیا تو بکرا دے دینے سے، جس کو جنیات کہتے ہیں، تکمیل پہ بات پہنچ جائے گی۔ ان تینوں چیزوں میں بکرے دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر فرض ساقط ہو گیا تو پھر حج فاسد ہو جاتا ہے، اور دیگر سنون وغیرہ ہیں وہ توبہ اللہ اگر کر لے تو نقاصت تو آ جائے گی حج میں، لیکن انشاءاللہ کسی درجے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے خوب یاد رکھیے کہ تقوی کے دائرے میں رہ کر زبان، آنکھیں، اس کو قابو میں رکھنا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مینا سے لے کر واپسی مینا تک، اور واپسی 12، اگر 13ویں کی رمی نہ کرنی ہو تو 12ویں تک، جیسے کہ مرے ہوئے ہیں ہم، خلاص جیسے مر گئے، نہیں سمجھے؟ دوست کسی کو وہاں بنانا نہیں، یہ دوستی ہی باتوں پہ لگا دیتی ہے، اسی بات۔ ایک بات ہے، یہ خاص خیال رکھے، اللہ سے مانگتے رہے، اس لیے کہ وہاں کے حالات، خصوصاً اس دور میں تقریباً 25 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور انسان گرمی میں اور ان کثرت بھری جمگھٹوں میں انسان کا نفس ایسا کچھ گھبراہٹ اور ٹیش میں آ جاتا ہے کہ نل جگڑنے والا بھی جگڑ بیٹھتا ہے۔ اور ہم نے نظروں سے دیکھا
کہ لوگوں نے ایک دوسروں کے سر پھاڑ دیے اور خون کے فوارے اڑے، اور عورتوں کا عالم، اللہ ان عورتوں کو ہدایت دے۔ اس دور کی عورتیں اور بعض بیان کرنے والوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ عورت کا چہرہ نہیں چھپنا چاہیے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ عورت کے چہرے کو کوئی چیز لگنی نہیں چاہیے، پردہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ جیسے گزشتہ بدھ کو کہا تھا نا پیر کو کہ آپ بکرم کا کپڑا لیجئے، وہ سخت ہوتا ہے، یہاں سے بات کر ربڑ چڑھا کر اوپر پردہ ڈال دیے، یہ نہیں ہوتا۔ ہر ملک کی عورتیں ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس کے آپ کی نظر جم گئی، چنانچہ خوب سنی، ایک نظر اتفاقاً پڑ جائے وہ ہٹا لی تو معاف ہے۔ جیسے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، ایک سواری پر صحابی جوان تھے، عورتیں بھی ساتھ میں تھی، ذرا سی نگاہ اٹھی، حضور نے انگلی کا رخسار پہ اشارہ کر کے پھیر دیا، کہا نہیں دیکھا جاتا، ہم صحابی تو نہیں، حالانکہ آپ کی بری نظر تو نہیں تھی۔ ملکی عورتیں آوے، اللہ تعالی رحم فرمائے پروردگار۔ تو ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، سچ پوچھو تو یہی حج ہے، یہ روح ہے حج کی۔ اور جو اس میں پھنس گیا تو ان کے اثرات مشائخ فرماتے ہیں توبہ سے نہیں نکلتے، مشائخ فرماتے اس وقت نکلیں گے دوبارہ حج کرے اور وہ عمل نہ کرے جب اس کے اثرات نکلیں۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، میں ابتدائی ذرا سی باتیں کر دوں پھر ادھر سے شروع کروں، تو ہمارا پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ میری زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کروں گا اور تو اس کو دینے والا ہے۔ اس لیے بعض کیا سمجھیں کہ عرفات میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے سود تو کھانا ہی ہے، جو دکان چھوڑ کے آیا ہوں اس میں دھوکہ بازی کرنا ہے، نہیں، شریعت مطہرہ ان ناپاک چالوں پہ اللہ گناہ بخش سے ایسا نہیں بتاتی، نہیں، یہ باتیں کرنے والے جذبات میں غلط بات بتا، بلکہ گناہ بخشوانے کے لیے چاہے عرفات ہو، کشے باشد، شرط توبہ ہے، شرط توبہ ہے۔ اس لیے عرفات میں ایسی پکی توبہ ہو تو اللہ پاک ایسا کر دیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے۔ دوسری بات میں نے خود نے تجربہ کیا اور حاجیوں نے مار کھایا، بڑی مار کھائی، اور وہ کیا ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، حقوق اللہ کے خاکے تو عرفات میں نے عرض کیا اس طرح سے معاف ہوئے کہ اللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، لیکن مزدلفہ میں حقوق العباد میں لوگ یوں سمجھنے لگے کہ اللہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہمارا کفیل بن جائے گا، یہ شرع کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ کوئی یوں کہے اے اللہ فلاں شخص مر گیا اور اس کا قرض مجھ پر رہ گیا، تو کفیل بن جا، یہ ظلم ہے، بلکہ اس کے وارثوں کو قرض بھر دے، وارثوں کو تو قرض نہ دے اور خدا کو کفیل بنا دے، یہ کبھی کام نہیں آئے گا۔ ایک انسان زندہ ہے، اس پر ظلم کیا آپ نے اور اس کی معافی بغیر اللہ کو کفیل بنا دے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت دعا کرے اللہ تو کفیل بن جا، اگر میں زندہ پہنچا تو اس سے جا کے معافی مانگو۔ بہرحال
وہ شکلیں اور وہ اعمال جو مال و جان کی نسبت ہیں، اس کا ازالہ یہاں کر سکتا ہو تو کر لے، لیکن ان صورتوں کے اندر کہ اس پہ یہ قادر ہی نہیں ہے کہ کون ان کے وارث ہیں جو میں پیسے دے دوں، یا وہ مر گیا ہے جس کو میں نے گالیاں دی ہیں، جس پہ وہ کافر نہیں مجبور ہے، وہ اگر یوں کہے گا کہ اللہ آئندہ بندوں کے حقوق میں چوکس رہوں گا، تو اللہ پاک اس کے کفیل بن جائیں۔ کفیل کی کیا معنی ہے؟ اس کا حق ضائع نہیں کریں گے۔ محشر میں اس مزدلفہ کی دعا سے اس شخص کو بلائیں گے، وہ واقعی دعویٰ کرے گا، اس کے دعوے کو رد نہیں کریں گے اور یوں کہیں گے اس کو معاف کر دے، نہیں، آپ جا قریب آ جائیں، قریب آئے، یہ اسلام کی شان نہیں اس طرح سے بیٹھنا، تو رد نہیں کریں گے بلکہ اس کے دعوے کو قبول کریں گے، کیونکہ کفالت کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو جنت کی نعمت بتائیں گے کہ بدلہ لینا ہی یہ چیز چاہیے۔ یہاں یہ جنت کو آدمی دیکھے گا نا تو ہزاروں ہاتھیوں جتنے ظلم کر وہ بھی معاف کر دے گا، ہونے والی ہوگی، یہ ملتا ہے اللہ جی۔ اس طرح سے اللہ انصاف کر کے کفیل بنے۔ دو باتیں ہو گئی نا بھیا۔ اب ہم چلتے ہیں ماشاءاللہ مزدلفہ سے، جو وقوف کی بات کی تھی جو واجب ہے، اب ہم چلے مینا کی طرف۔ وہ دن ہے عید کا، وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی مینا میں، مکہ میں ہوتی ہے، اس لیے کہ میں فرصت ہی نہیں ملے کہ مکے جامع ہم عید پڑھے، کیونکہ 10 تاریخ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ سیدھا مینا تشریف لائیں گے اپنے ڈیرے پر یا مکان پر جہاں پہلے ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سامان رکھو، اطمینان سے ٹھہرو، جلدی نہ کرو، سنو غور سے، جلدی نہ کرو، اس لیے کہ اس حد تک آپ پہنچیں کہ دھوپ ہوگا۔ بعضے جو بہت گاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں وہ عصر کے بعد بھی پہنچتے ہیں۔ احرام سے ہوں گے آپ، 10 تاریخ کو آپ کے پاس کنکریاں ہوں گی، کہاں کی؟ مزدلفہ کی۔ بھول گئے تو کسی سے بھیک نہ مانگیو، مینا میں غیر مستعمل نہ استعمال کی ہوئی کنکریاں ڈھونڈ لیجیے، کنکریاں نہ ملے تو پہاڑ کا بڑا پتھر ہے، اس کو ٹوٹ کر چنے کے برابر کنکری بنا لیجیے۔ الدین و اسرن کما قال، دین بہت سہل ہے کہ تم کنکریوں کے لیے روتے پھرو۔ پتہ ہے شیطان کے حجاب نورانی میں یہ بات ہے کہ نیکی کے کام کا علم نہ ہو تو اس میں رغبت دے کے بیزار کرتا ہے، اور یہ شیطان ہوتا ہے، بھول گیا، اور ہم کو یوں کہتا ہے تجھے بڑا عشق ہے، نہیں یہ عشق نہیں ہے، بلکہ عمل میں رغبت دے کے حیران کرتا ہے، تاکہ یہ حیران ہو کر اتنا ہی لے لے کہ کیسا اسلام مذہب ہے جس میں ہم تنگ آ گئے تک تباہ ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جیسی سہل کوئی چیز نہیں، لیکن ہاں یہ اس وقت کسوٹی کا ذریعہ بنتی ہے جب اللہ آزمائش میں ڈال دے، کوئی عدل کا موقع ہو، کوئی گواہی کا موقع ہو، اور ہمارے والوں پہ زد پڑتی ہے۔ اس لیے حضرت گنج شکر، حضرت فریدین گنج شکر فرماتے ہیں اس سطح پر کہ شریعت پہ چلنا مردوں کا کام ہے۔ اب آپ 7 کنکری نہ لے لیے، 1-2 اسپیئر کنکری بھی لے لیجیے، سمجھے؟ اب آپ چلیں گے، لیکن یاد رکھیے اس بات کو، چلتے وقت اگر 5-6 آدمی جو ڈیرے کے ہوں وہ ساتھ میں چلے تو اچھا ہے، سمجھے؟ دیکھو جلدی نہ کیجیے، ڈزنوں لاشیں پڑی ہوئی تھی گزشتہ سال، ڈزنوں لاشیں بھیڑ میں، ڈزنوں لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں مدینے کے ایک معتبر شخص میں پیس کے مر گئے۔ گھبرائیے نہیں، اگر یہ بڈھے کی بات مان لو جس میں تجربہ ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ
اول تو جوتے ہوں جو ہڈی دکھائے ایسے پہنیے تو اچھا ہے، لیکن کبھی چپل پہنتے ہیں تو بھیڑ میں آپ کا چپل نکل جائے تو لالچ نہ کریو، اور اٹھانے گئے تو آپ کا کوئی جنازہ اٹھانے آئے گا، جانے دیجیے اس کو، تو پیچھے سے دبتا ہے نا تو آدمی کا چپل نکل جاتا ہے یا آدمی خود گلاٹ کھا جاتا ہے. تو ہم نے چپل کو پسند نہ کیا، سچ کہتا ہوں، بڑا خطرہ رہتا ہے، لیکن پہن سکتا ہے تاکہ ہڈی نظر آئے. جیسے میرے جوتے ایسے پہن لے اس میں بھی ہڈی نظر آتی. اب آپ چلے پہلے دن جو ایک چھوٹا شیطان ہے اس کو چھوڑ دیں گے، بیچ والے کو بڑا شیطان کہلاتا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے 5-6 زبانوں میں کہ یہ بڑا شیطان، بڑے تو اللہ ہے، بڑے خبیث کی پہچان کے لیے کہا جاتا ہے. ادھر جب آپ پہنچے تو ان کے قوانین ہے، سننا ہو غور سے. گورنمنٹ نے 3-4 سال سے 2 منزلہ بنایا ہے، اوپر سے بھی آپ رمی کر سکتے ہیں، رمی کہتے ہیں نا اس کو، اور نیچے سے کر سکتے ہیں. لیکن میرے تجربے نے اس کو ثابت کیا کہ حبیب پاک کی سنت نیچے سے ہے. علماء نے اوپر سے اجازت دے دی ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں، لیکن نیچے سے آپ کو ایک نفع یہ ہوگا کہ حضور کی عین اتباع بھی ہوگی، دوسری دھوپ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اوپر جو بنا ہوا ہے چھت. اور تیسرا نیچے کچھ چوڑائی بھی زیادہ ہے، نیچے کچھ چوڑا. اور چوتھا کچھ جو کنکری ضائع ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اوپر سے کنکری لگ کر شیطان کا جو ستون بنایا گیا ہے پتھر کا اس پہ ٹکرائی تو باہر نکل جائے گی، اوپر والے کو پتہ نہیں چلے گا. اور جو ٹکرا کے باہر چلی گئی وہ کنکری پھیل گئی، آپ کو وہ کنکری دوبارہ مارنی پڑے گی. آپ نیچے آئی. اب آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کاندھا کرنے بیٹھے، وہاں تک تو آپ کی فرصت ہی کیا ہوگی، آپ ٹھہر سکے زمین پہ تو خوش قسمت. سننا غور سے. اس لیے آپ جو اگر اس ترتیب پہ نہ جا سکیں تو آپ اس کی کوشش نہ کریے. ہاں شاید کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، اول تو کوشش کیجیے آپ اس طرح سے کھڑے رہنے کی. اب آپ نے شروع کی، 5-6 آدمی ہیں، سنو تو اپنی چھتری اور یہ جو احرام کا کپڑا ہے نا اس کو سطر ڈھانپ لیجئے، اور ایک احرام کا کپڑا یا تو کمر پہ ٹائٹ باندھ دیجئے لیکن گرا نہ ہو، یا اپنے ساتھیوں کو دے دیجئے. ہم نے دیکھا اس احرام کے کپڑے میں آدمی لپیٹ کے کہیں کے نہیں جاتے، ایسی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اللہ کی برکت، ننگا سر کر دیجیے اس کو، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، سمجھے، سطر چھپا ہوا. اب آپ انتظار کریے قیامت. اللہ اللہ اللہ. آپ کو پتہ ہے جب ان پڑھ رمی کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کو مارنے جاتا ہے، آدمیوں کو بھی مارنے جاتا ہے. کالے لوگ ہوئی 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 ہوئی. تو آپ ٹھہر جائیے، 3-4 آدمیوں کو تو اپنا سامان دے دیجئے، 3-4 تیار ہو جائے گی. میں عورتوں کا مسئلہ ابھی لاؤں گا، فکر نہ کریں. جب وہ کنکری مار کے واپس لوٹے نا، سنو تو اب جلدی جا کے دوڑ جائے، گھس جائیے اندر. لیکن کنکری مارتے ہیں اور آپ اندر گھسے تو پھر اپنی خیر منوائیو بابا. جب یہ واپس لوٹے تو کچھ کھلا ہوگا، اس کھلا میں گھس جائیے، گھس کے سر کو نیچا کر لیجئے تاکہ آپ کی کھوپڑیاں جو ہیں نا اوپر کی کنکریوں سے زخمی نہ ہو جائے. یہ تجربہ یاد رکھیے. اور آپ اپنے ہاتھ میں یوں کنکری لیجئے، رغم للشیطان رضیل الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر اللہم حجم مبرورم وشیم مشکور. لیکن بابا اتنا کہاں سے ٹائم ملے، اتنا پڑا تو ایک دھکا آئے گا ادھر نکل جاؤ. اس لیے دیکھو کہ بہت ہجوم ہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس کو ماریے نہیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، بالکل نہیں. محقق علماء سے طے ہے اور ڈزنوں حج کا ترجمہ ہے، کیونکہ میں نے مولانا
مفتی اعظم کے ساتھ بھی حج کیا اور اس کے مناسک کو بھی خوب پڑھے. مولانا بینوری صاحب سے حج کیا, مولانا منظور نعمانی صاحب سے بھی حج کیا. بڑے بڑے جید علماؤں کے ساتھ ہم نے اللہ نے حج کرایا ہے. پھر اس کا مطالعہ بھی کرایا ہے, پھر اس کا تجربہ بھی کرایا ہے, سمجھے. اور اسی میں ہمارے سفید بال ہو گئے, تو کتنی پکی بات ہوگی. تو آپ ماشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو سب اس کو پڑھیے اور دیکھو کہ بہت ہجوم ہے اور دھکا مار کے کہیں پھینک دیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر, جو منڈھیر بنا ہوا ہے نا کنویں جیسا, اس میں ڈال دیجئے, ماریے بس, ماریے نہیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ مارنے سے قانون بھی ٹوٹے گا اور ٹکرا کر اگر کنکری باہر گر گئی تو پھر دوبارہ مارنی پڑے. دو ایک کنکری آپ ماشاءاللہ پیر رکھیے اپنے جیب میں, اس کو جیب خالی رکھیے تاکہ کنکری ملے. دنیا بھر کا وہ جو آپ کا پٹا بٹا خدا نہ خاصا بازے باندھتے بیچارے, ایسا نہ کرے, سمجھے کہ نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ کو 60 مرتبہ ڈال دیا. اب آپ جھک کر انتظار کریے, نکلنے کی کوشش نہ کریے, جھک کر انتظار کریے. جب دوسرا ریلا آ جائے نا تو نیچے سے جھک کے نکل جائیے, ایک دوسرے کو سہارا دیں. اب رہی عورتیں, اور حاجی عورت پہ ظلم کرتا ہے, معاف کرنا مجھے کہنا پڑے گا. رسول کریم تو عورتوں کے لیے رحمت العالمین ہے, ہم ظالم ہیں. اس لیے کہ حاجی 10 تاریخ کو حلال ہونے کا جذبہ رکھتا ہے کہ مجھے میل چڑھ گیا ہے, گندا ہو گیا ہوں, جھٹ ہے. اس لیے اپنی عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں, اور ایسی عورتیں پیشتی ہیں کہ خدا کی پناہ. حالانکہ عورتوں کو رمی کرنا افضل ہے, زیادہ ثواب رات کو. اس لیے آپ 11 کو حلال ہو جائیے. 10 تاریخ کی افضلیت پہ آپ جاؤ گے. سنو کہ 10 تاریخ کو جا کے طواف کرنا افضل ہے, لیکن ایک انسان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا اس سے زیادہ افضلیت ہے. انما الاعمال بالنیات, آپ کو نیت کے اعتبار سے افضلیت کا ثواب مل جائے گا. آپ خود حلال ہو جائیے, اس کی کوئی منع نہیں ہے, لیکن عورتوں کو رات کو لے جائیے. اور رات کا وقت چاہے آپ عشاء کے بعد, آدھی رات, چاہے آدھی کی رات کے بعد تک جا سکتے ہیں. اس میں ایسی سہولتیں ہوں گی جیسے کہ شیطان سامنے اور آرام سے مارے, آرام سے مارے. یہ عورتوں کے لیے افضل ہے. لیکن ہم میں کہ کوئی بیمار ایسا ہو جائے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا, اور یہ طے ہو جائے کہ واقعی اس کی تکلیف گواہی دیتی ہے کہ اس کا جانا قطعاً خطرے میں ہے, تو اس کی طرف سے آپ 7 کنکریاں مار سکتے ہیں. لیکن رمی وضو کے ساتھ کریے, بے وضو نہ کریے. رمی جو ہے نا وضو کے ساتھ کریے, وضو کے ساتھ, سمجھے. اب آپ نے رمی کر لی اور چھڑے ہیں تو آپ متمتع ہیں, یعنی تمتع کا احرام حج کا باندھا ہے, تو آپ رمی کر کے کسی کی بات نہ سنیے, حنفی والوں کی سنیے, لا حرج پہ نہ جائیے. ہمارے یہاں ترتیب واجب ہے, احناف کے نزدیک لا حرج صحیح ہے. اس کی تشریح میں اس پر بیان نہیں کرتا, تو کوئی پہلا ہٹ تھا, نیا مسئلہ تھا, سمجھے. مناسک حج کو مسند احمد میں لکھا ہے کہ حج حضور نے چلتے چلتے سکھایا ہے سفر کے دوران, اور حج کی حقیقت 18 سال تک سکھائی گئی. یہ حج 18 سال کے بعد حج ہوا. جب دلوں میں اللہ آ گئے تو گھروں پہ لے گئے, اور ہم نے اللہ کو نکال کر حج کو جاتے ہیں. یہی تو مصیبت ہے بڑی, یہی بڑی مصیبت ہے. بات ہی نہیں سمجھتے ہم حقیقت کو کہ 18 سال کے بعد اللہ نے حج کیوں دیا. لیکن مناسک چلتے چلتے جائے. تو جیسے آپ نے کنکری مار لی ماشاءاللہ, تو آپ سیدھے قربانی کے لیے جائیے, قربانی کے لیے. لیکن اکیلے نہ جائیے, 2-3 جائیے. ایک کے پاس پیسے رکھیں
اور ایک شخص نگراں کے رہے کہ آپ کی جیب نہ کٹے، کیونکہ ہر جیب کٹو جانتا ہے کہ یہاں کوئی جانور دیکھنے نہیں آیا، خریدنے کے لیے آیا ہے، اس لیے باہر ممالک کے لوگ اس کو کاٹے، اور مجھے بھی تجربہ ہے، کاٹے، بہت کاٹے، توبہ۔ طواف کرتے وقت حجر اسود کو چومتے وقت پیچھے رکھے ہوئے پیسے لوگوں کو کٹے، میں نظروں سے دیکھا۔ یوں نہ سمجھو کہ یہاں سب جبریلی آتے ہیں، یہاں چور آتے ہیں، اسپیشل اسی نیت سے آتے ہیں باہر کے ملکوں کے لوگ، بدماش لوگ، اسی چکر۔ اب وہاں آپ گئے، آپ جانور کو پہلے دیکھ لیجئے، انڈا تو نہیں، چلا کر دیکھیے، لولا تو نہیں، وہ سب اس میں جیسے قربانی کی شرائط ہیں، اس اعتبار سے اس کی عمر، اس کے دانت سب دیکھ لیجئے، سمجھے؟ اور پھر سودا کیجیے۔ سنو، سودے میں کم و بیش کر سکتے ہیں، شریعت ممانعت نہیں کرتی، جب سودا طے ہو جائے۔ سنو، تو سودا جب طے ہو جائے تو تمہارا جو ساتھی ہے نا، وہ نکیل کو تھام لے، رسی کو، نہیں تو جانور بھاگ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، مشکل ہو جائے گا۔ ایک نکیل کو تھام لے، ایک پیسے اس کو گن کے دے دے، وہی قتل کرنے والے موجود ہو کے ذبح کرنے والے، ہو سکے تو آپ ذبح کریں قبلے کی طرف۔ آپ کو وہ اگر چھوٹا جانور ہوگا تو آپ ہی گرا لیں گے، اور بڑا ہوگا تو وہاں کے لوگ پیسے لے کے گرا دیں گے، اور آپ دعا کے ساتھ، ابھی میں دعا پڑھوں گا تو ایک فوراً میں تو آپ کو یاد نہیں رہ جائے گا، وہ مختصر سی ہیں، سننا غور سے، اس دعا کے ساتھ آپ ذبح کر دیجیے۔ لیکن اگر آپ یہاں بہت مار کھاتے ہیں، اپنے ڈیرے سے 7 آدمیوں کی آپ نے لسٹ بنائی ہے، مثلا اونٹ میں 7، گائے میں بھی 7۔ اگر تم نے جن 7 آدمی کی گائے منتخب کی اسی کے نام اس میں نہ رکھے تو قربانی نہیں ہو، یاد رکھیے۔ دوسری بات، اگر 7 آدمی پورے نہیں ہوتے تو اپنے بچوں کا عقیقہ رہ گیا ہو تو عقیقہ اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک شخص نے بھی اس میں اپنے کھانے کے لیے حصہ رکھا، پوری قربانی فیل ہو جائے۔ اللہ، کھانے کا حصہ نہ ہو، اس کو دم شکر کہتے ہیں۔ مال کی قربانی میں اختلاف ہے کہ سفر میں مال کی قربانی ہے یا نہیں، اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک فضائل کے اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مال کی بھی قربانی اس میں جوڑ لیں تو 1,00,000 قربانی کا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں؟ آپ کی الحمدللہ یہ قربانی پوری ہو گئی۔ اب آپ کو گوشت پکانا ہے تو آپ لے جائیے۔ اگر آپ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے تو وہاں موجود ہے، پہلے طے کر لیجئے میاں، پھر جھگڑے ہوں گے۔ تو معاملات میں غیر کی طرف برتنا حضور نے فرمایا ہے، جھگڑے نہ ہو، اتنے روپے لوں گا بس، وہ الحمدللہ آپ کو ذبح کر کے دے دے گا۔ لیکن لسٹ جو کہا میں نے اس پہ آپ کو رہنا ہے، آپ چیک کیجئے، نمبر 1 گائے اتنے آدمی کا دی، اس میں سے آپ کو گوشت چاہیے وہ گوشت کاٹ دے گا، اچھا ہے، آپ لے جائیے۔ بات سننا ہو میری غور سے، کئیوں کی قربانیاں نہیں ہوئی، آپ مانتے حج نہیں ہوئے، حج کئیوں کے، چنانچہ آپ گوشت لے کر کھا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے چھوڑ دیں تو پہلے تو گربا لوٹ جاتے تھے، کتنا لوٹے، لیکن اب ایک کمپنی کھڑی ہوئی ہے جو گوشت کو جمع کرتی ہے، ڈبوں میں بند کر مستحق بنگال ہے، افغانستان کے مہاجرین وہاں بھیجتی ہے۔ لیکن آج ایک کمپنی آج کل 1-2 سال سے کھلی، وہ ایئرپورٹ پہ پیسے لے لیتی ہے قربانی کے، کہ ہم قربانی کر دیں گے، وہ اس کی لسٹ دے دیتی ہے۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن میں نے مینا میں یہ سوال پوچھا
کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے احناف میں جب ہم رمی کر لیں تو اس وقت ہمیں خبر پہنچنی چاہیے کہ قربانی ہو گئی تو تم ہمیں خبر دو گے؟ نہیں دے سکتے، بہت دور ہے کہ پھر کہ آپ ٹائم دیتے، لیکن اس ٹائم پہ انسان کے آگے عذر آ جاتے ہیں تو کیا کرو گے؟ اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ تم نے کہا کہ 3 بجے، تو ہم مزدلفہ سے کب پہنچے کیا پتہ چلے؟ اور تم نے 3 بجے کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے 3 بجے کر لی اور ہم نے ابھی 3 بجے تک رمی نہ کی تھی، تو ہماری ایک تو قربانی گئی جی، ایک تو قربانی گئی، اور دوسرا ہم نے نہ کیا جی اور واجب ترک ہو گیا، تو معاف کیجیے گا ایک جنیات کا ایک اور بکرا آیا، اس جھگڑے میں نہ پڑی ہو، ہاتھے وہ ساتھے، اپنے آپ سے کرے۔ بہت لوگوں نے مار کھائی، اللہ معاف فرمائے۔ کیوں؟ کہ وہاں قانون چلتا ہے غیر مقلد کا، ندیوں کا، ان کے اندر یہ ترتیب واجب نہیں ہے، اور وہ کنکری مار کے چاہے آگے الگ کرا دیں، سر منوا دیں، چاہے نہر کرا دیں، بکرا کپوا دیں، لا حرج پہ جاتے ہیں۔ جسے صحابی نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ قربان ہمارے آقا، ہم بھول گئے، کنکری مالنی سر منڈا دیا، آپ نے فرمایا لا حرج، یہ اس مسئلے پہ جاتے، ابتدائی تھا نا، آپ کہتے تھے کہ یہ ابتدائی منزلیں تھی، اب تو بس نکل گئے، اس لیے ترتیب پر علماء اس کو لے آئے، اس لیے اپنے ہاتھ سے قربانی۔ یہ بڑی نفع کی اور چوکس، میں نے ہزاروں انسانوں جو ہے اس میں نقصان اٹھایا۔ اب آپ نے ماشاء اللہ قربانی کر لی، لیکن مری ہوئی قربانی نہ کریے۔ وہ حاجی پہلے سے مال بہت خرید لیتے ہیں، پھر بچا کچا اللہ کا، گائیں ایسی مری ہوئی بیچاری چل بھی نہیں سکتی، پیسے تو ہے، پیسے تو ایک پائی خرچیوں ہی نہیں۔ جب مناسک حج سے سارت سے فارغ ہو جائیں تو بچے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے، ہاں، لیکن پیرے خرچ ڈالو تو یہ مسلح چاہیے، تو پھر پہلے مری ہوئی قربانیاں کرو گے۔ اور اللہ پاک لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اللہ اکبر، اگر پیاری چیزیں دیں گے نہیں ہم، تو پھر بڑا نقصان اٹھانا، کمی پڑ جائے گی۔ اب آپ قربانی کر کے چلے، سننا ہو غور سے، آج یہ رات ہے نا سننا، پیاس بڑی لگے گی، بات کسی کا خیمہ 1 مائل دور ہوگا، کسی کو 2 مائل دور ہوگا، ٹیکسی ہے نہیں، عربیہ ہے نہیں، اس سے جانا پڑے گا، اس لیے ساتھ میں پانی کے تھرمو ٹھنڈے بھر لیجیے، یا روپے زیادہ لے لیجیے، 3 روپے کا بوتل ملتا ہے، لوگ کہیو نہیں، بخل تو کریو ہی نہیں۔ بھوک لگنے کے لیے ساتھ میں انانس کے ڈبے لے لینا، تاکہ جان میں جان پڑے تو بشاشت باقی رہے گی، مجاہدے ہم نے نہیں کیا، ورنہ دین سے بیزاری ہو جائے گی، اور ذرا سی بیزاری ہونی یہ اللہ اور رسول سے بیزاری اور ہلاکت ہے۔ بشاشت باقی رکھنے کے لیے مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ ان کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے۔ مجاہدہ اور ہے، مشقت اور ہے، بات سمجھے؟ آپ کو سہولت ہے۔ اب آپ تو فارغ ہو گئے، آپ کے ساتھی انتظار کرتے ہوں گے کب قربانی کر کے آئے، لیکن اس کے قبل آپ ناخن باخن میں نہ ترائے۔ بازی کیا کرتے سنو، ایک حجام کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا لے کے کاٹنا شروع کیا، حالانکہ بابا جب تک تیرا سر نہ مونڈا جائے وہاں تک تو ایک بال کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا، پھر جرمانہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اگر دیکھیں کہ وہاں حجام میں بھیڑ نہیں تو وہیں بیٹھ جائیں، قربان گاہ کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ ہے تو ان دوستوں کو نہ ترسائیے، آپ جلدی پہنچیے، وہ وہیں ماشاءاللہ آپ جو وہیں پر ماشاءاللہ حجام ہوتے ہیں، ورنہ آپ بیٹھ جائیں۔ آپ حجامت آپ جاب کراؤ کہ سنو
بعضے دیکھوں کہ بعضے 2 بال اڑاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. آپ کو پتہ ہے حاجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ آنا ہی نہیں چاہتے. فیشنیبل لوگ، مالدار لوگ، مالک، وہ شرماتے ہیں کہ گنجا یعنی منڈا ہوا سر لے کے کراچی کہاں جائیں گے، ہماری پوزیشنیں خراب ہو جائیں گی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، بڑا ڈاٹا ہے میں نے. اس لیے آپ چوتھائی عیسائی سے پاک پہ جاتے ہیں، اس پہ نہ جائیے، یا ثواب زیادہ پہ دوڑیے. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا ہے، اور سر منڈوانے والوں کے لیے دعا دی ہے، کتروانے والوں کے لیے دعا کہیں ثابت نہیں. تو میرے آقا نے کیا وہ افضل ہے، کتروا سکتا ہے، چوتھائی ہے. لیکن میاں معاف کرنا، اگر مارکیٹ سے ہیرا ملتا ہے تو چاندی کیوں خریدیں؟ کیوں چاندی خریدیں؟ عشق کا تقاضا یہ ہے جس رنگ میں میرے آقا اس رنگ میں ہم، سمجھے؟ سر مونڈا دیجیے الحمدللہ. لیکن سر مونڈنے والے کے لیے پہلے پیسے نہ طے کریے. یہ حضور کی سنت کے خلاف. سیدھے ہاتھ سے سر مونڈائیے، کتاب ساتھ میں ہو دعا پڑھ لیجیے، ذرا بھائی سیدھے ہاتھ سے مون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ایک صحابی کو کہا، اللہ کا نبی علیہ السلام تجھے اختیار دیتا ہے. اس صحابی نے کیا کہا؟ الحمدللہ، کیسا حاجی مجھے ملا، سبحان اللہ. خوش ہوتے میرے آقا جیسے کی خدمت ملی. آپ نے سر منڈایا، اور نہ بھولتا ہوں میں، اللہ پاک اللہ نہ بھلائے، 2 سونے کی اشرفیاں دی. اور جھگڑے 5 روپیہ نہیں دوں گا، 4 روپیہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 ریال ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 5 ریال تھما دینا، اون کرے تو 10 تھما دینا. تو آپ کو یوں سلام کرے گا، یوں سلام کرے گا. اب بعض سر پر 2 ریال دوں گا، 2 اچھا 3 لے گا. یہ سنت کے خلاف. یہ بھی تو تمہاری بھری ہو، صاحب استطاعت ہو. کوئی غریب چھوڑے گئے ہو حج کرنے کے لیے؟ صاحب استطاعت ہے، لبالب نوٹیں ہوں گے ماشاءاللہ، اور 1 کا لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آپ ناخن تراش سکتے ہیں. اب آپ آگے دوستوں کو خبر کر دو، وہ اسی طرح سے اس کو سمجھا دو، اس طرح سے سر اپنا منڈوا دو. آپ ماشاء اللہ جو ہے اپنے ناخن وغیرہ کتلا کر نہا لو. اب رہا عورتوں کا مسئلہ، اگر 11 تاریخ کو آپ حلال ہو گئے، یا کبھی آپ نہ مانے تو تمہاری مرضی ہے، 10 کو بھی گھر والی کو حلال کرا لو، تو اس کی طرف سے، اس کے نام کی نہ بولنا، یہ حرام ہے. اللہ کے نام کی قربانی، اس کے طرف سے. عورت کے نام کی حرام ہے، فلاں کے نام کی حرام ہے، اللہ کے نام اس کی طرف سے بھی قربانی کر دی ہو ماشاءاللہ، تو آپ آئیے. اگر آپ شوہر ہیں ماشاءاللہ، یا اور عورتیں حلال ہو گئی ہو، تو عورت اپنے بال خلوت میں جمع کرے، کھول دے، سب لٹے کھول کر بالکل پیٹ کر لے، اور آنکھ کی سلے کی جو لٹے، اس میں 1 انچ سے تھوڑا زیادہ کینچی سے کاٹ دے، حلال ہو. وہ نہالے، نہ نالے تو کوئی گناہ نہیں ہو کہ کوئی نانا کوئی ضروری ہے، وہ تو میل دور کرنے کے لیے نانا. لیکن اس وقت نانا سنت اس لیے کہ وہ عید کا دن تھی. خطبہ تو عید کا نہیں ہوگا، میں تم کرواؤں. اب آپ نہائیے، سنو، پہلے کنکری، پھر بولو تو حاجی بولے ہیں قربانی، پھر سر منڈا. دیکھو ترتیب نہ بھول جانا، ترتیب نہ بھولنا. پہلے کنکری رمی، پھر قربانی میں نہر، اور پھر الگ سر منڈا. تینوں ہو گئے. اب آپ نہائیے، خوشبو لگائیے، اور دولہے بن جائے. لیکن میں ایک آپ کو حقیقت اور راز کھول، اگر اس وقت نہانے کے بعد آپ کا بدن بالکل پھول کی طرح ہلکا ہو گیا تو سمجھنا کہ آپ قبول ہے. اور اگر بھاری بیماری نہ ہو اور وزنی ہے تو سمجھنا کہ آپ قبول ہے. یہ بات مجھے نہیں بتانی چاہیے، لیکن جب پرائیویٹ مسئلہ ہے، پبلک ٹریننگ میں ہم نہیں بتاتے اس کو.
یہ یاد رکھیے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں. اب آپ 10 تاریخ کو ہی چلیں کہاں؟ طواف زیارت جو فرض ہے تو یہ افضل ہے. اور 10 تاریخ کو 25 لاکھ کی آبادی میں ایسا طواف ہوتا ہے کہ پورے طواف کی دیواریں توڑ دی گورنمنٹ نے اور سرے تک دیواریں تک مطاف بنایا ہے، لیکن ایسا معلوم ہے جیسے کہ حلوے کا چوسلا چل رہا ہے. حلوہ ہوتا ہے چوسلا، کہیں آپ کو ایسا بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کو کوئی آدھا بچہ بھی اس میں رہ جائے، اتنا پھٹم پھٹ چلتا ہے. یہ یاد رکھیے. اس لیے عورت والے سنبھالیں یا جذبات میں نہ جائیں، کیونکہ 50 مرتبہ پستانوں کے لوگوں کے ہاتھ لگیں. اور یہ حاجی مجرم نہیں کیا کریں، سنبھالنے جائیں نا تو بھی نہیں سنبھال سکتا. یعنی احتیاط پہ جائیں تو عالم بھی احتیاط نہیں برت سکتا، کیا کرے بیچارہ. ذرا سا دھکا آتا ہاتھ میں پکڑ لگا، پستان پہ ہاتھ پڑ گئے. میں تجربے کر نہ ہم اس کو مانتے نہیں، اس کو ہم آج مانتے نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راہیں کھلوا دی اللہ سے. 12 کی مغرب سے پہلے تک طواف زیارت ہے. آپ کو میں ایک راستہ بتا دوں، اور وہ یہ، اللہ کرے ٹھیک ہو، اللہ کرے ٹھیک ہو. 11 کی رات کو نہ جائیے. 11 کی رات کو شیعہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور ان کا طواف تو کشتی میں ہوتا ہے. کیسا؟ جیسے کشتیاں نہیں لڑتے ایسا ہو. اللہ اللہ، کس کو کیا لگتا ہے، کس کو کیا لگتا ہے. توبہ توبہ، خدا کی پناہ، یہ تو مصیبت ہے. غیر مسلم بھی دیکھے بولے آپ کا یہ مذہب ہے، تو مذہب کہے گا نہیں میں تو نہیں ہوں، یہ ظالم ہے جائز تو کیا کر. تو بابا 11 تاریخ کو رات کو نہ جائیے، 11 کی صبح جائیے، تہجد کے وقت وہاں پہنچ جائیے. تو تجربے سے معلوم ہوا کچھ کھلا ہوا راستہ ہوگا. سمجھے؟ عورت والی یہ کر لیں. پھر میں آپ کو آسانی بتا دوں، گھبرا کو نہیں. تو 11 کو وہیں آپ نے کر لیا تو آپ تھک گئے تو فکر نہ کریں، وہیں بیٹھ جائیں حرم میں، ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، اور اپنے مکان لیے ہوئے کی چابی آپ کے پاس ہو نا تو چابی بھی لے جائیے اور مکان میں ٹھہر جائیے، کھانا پکائیے، کھائیے. آپ کو صرف رات مینا میں گزارنا ہے. سب حلال ہو گیا تھا. طواف زیارت آپ دونوں میاں بیوی نے کر لی، بیوی بھی حلال ہو گئی. اور اگر روم اکیلا ہے تو آپ پھر مکے میں اپنے گھر میں مباشرت بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھیں؟ کیونکہ طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہوتی ہے. اس کے پہلے خوشبوئیں تو سب حلال ہو جاتی ہیں سب کو، بیوی نہیں ہوتی طواف زیارت کے بعد. اس کے بعد ہر جگہ سے مینا 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 آواز لگتی ہو. آپ کو ٹیکسی ملیں گی، بسیں ملیں گی، اس میں بیٹھ کر رات کو وہاں پہنچ جائیے. رات مکے میں نہ گزاریے سنت کے خلاف. اب آپ پہنچ گئے، لیکن کچھ باتیں میں آپ سب ایک عجیب بات بتاؤں. اول تو آپ کو حجر اسود چومنے کا موقع ہی نہ ملے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گزر جاتا ہے، اس سے سنت ترک ہوتی ہے. آپ کو اگر صحیح کرنی ہے، سنو، صحیح کرنی ہے تو آپ رمل کریں، لیکن اس میں اجتماع نہیں ہوگا، پہنے ہوئے کپڑے سے ہی ہوگا، پہنے ہوئے کپڑے. لیکن آپ نے مینا جانے سے قبل 2 رکعت نفل پڑھ کر رمی کر لی ہے تو حج کی سعی کر لیے صفا مروہ، تو آپ صفا مروہ نہ کریں. لیکن اس میں افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. تموتو کو تمت نہ بھولتا ہوں تو متمتع کو افضل حج کے بعد ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں وہ افراد کو جو مفرید کہلاتا ہے، صرف حج کرتا ہے، اس کے لیے اول میں صحیح کرنا ہے. تو جو متمتع اکثر ہوتے ہیں حاجی، اس کو چاہیے کہ وہ جب طواف زیارت کر لے تو وہ سیدھا صفا پہ چل جائے. لیکن اس نے استعمال 7 کیے تھے، یعنی بیت اللہ شریف
کے اندر جو حجر اسود ہے نا بھائی، ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کے 7 مرتبہ چوما تھا، لیکن جب وہاں جائے تو 8 مرتبہ چومے. لیکن اس کے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں بتا دوں. جب طواف پورا ہو جائے اور طواف کے دوران جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچے نا تو وہاں ڈرے یہی ایمان نکل جاتا ہے یا ایمان ملتا ہے. یہ نوٹ کیجیے گا آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ سیدنا عمر اللہ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا عمر زیادہ رو، یہ جگہ رونے کی ہے اور یہ حقیقت ہے. ڈرتے ڈرتے بسم اللہ اللہ اکبر کریں. یہی جو حاجی بگڑ آ جاتا ہے وہ وہیں سلب ہو جاتی ہے اس کا نقصان. یہ میں آپ کو راز کی باتیں بتاتا ہوں اور اس کو لوگوں کو ہم نے پوچھا بھی، ان کا سچ کہا آج بگڑا ہوا تم ہمیں پاتے ہو تو ہم نے دیکھا، ہم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی دل میں سے کوئی چیز چھین گئی. ورنہ پتھر کو چومنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتھر کو چومنا کوئی عبادت تھوڑی بنتی، چومنا سنت ہے. لیکن دوسرے ایام کے اندر آپ ماشاءاللہ طواف کریں تو پتھر اس کو چومیں، یہ سنت ہے، سمجھے. لیکن دھکا مارنا حرام. اب اس طرح اس لیے وہ ٹوٹ گیا کسی زمانے میں تو اس میں چھوٹی چھوٹی گٹیاں ہیں اتنی اتنی بڑی، اس کو چومیے. سننا چومنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں، منع ہے، آواز نہیں نکلنا چاہیے. جو چاندی کا مڈھیر ہے اس کو نہ پکڑیے، منع ہے. بلکہ آپ کو گر جانے کا خطرہ ہو تو بیت اللہ جو ہے اس میں بیت اللہ کی کنار اس میں لگائی ہوئی ہے بڑی، یعنی اس کے غلاف کی، اس کو پکڑ کر نرمی سے بوسہ دے. 3 بوسہ دینا مستحب ہے، 1 بوسہ دینا سنت ہے. لیکن ایک ہی مل جائے تو بابا خوش قسمت ماشاءاللہ، نرمی سے بوسہ دے دیجیے. کسی کو دھکا نہ مارے، یہ حرام ہے. جذبات پہ نہ جائیے، قانون پہ جائیے کہ ایک پہلی مرتبہ آیا ہوں چھوڑو نہیں اس پہ نہ. ہاں اس کے لیے اب حج کے بعد آدھی رات کو چل جائے، اللہ نے چاہے موقع مل جائے. اب آپ نے ماشاءاللہ طواف پورا کر لیا، یہ طواف زیارہ کہلائے گا. طواف زیارت کہلائے گا، یہ فرض ہے، اس کا دوسرا بھی نام ہے. اب آپ واجب الطواف کے لیے کہاں تشریف لائیں گے؟ مقام ابراہیم پر، جو سنہری مونڈھیر والا ہوگا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر بھی ہیں، ان کے بھی ڈال کریے. آپ نے جب پتھر پہ پیر رکھ کر اللہ نے پتھر کو اونچا کیا، کرین بنایا، کرین، حضرت کے پیر اس میں اللہ نے ڈال دی. وہ پیر بالکل صاف ہے، اتنے بڑے چوڑے پیر. اللہ حضرت کے آج شیشے میں دکھا رہے ہیں. اس کے پیچھے جہاں بھی دور قریب آپ کو جگہ ملے پڑھ لیجئے، لیکن نہیں ملتا تو جہاں بھی موقع ملے وہاں پڑھ لیجئے، ہو جائے گا. ضد نہ کریے مارا ماری میں. ابراہیم کا وہاں پر دعا قبول. اب آپ کہاں آئیں گے جناب والا؟ جم رک جا. تو وہاں جم کے ماشاءاللہ آج کل تو اتنے، پہلے تو 1 روپے کا ایک گلاس ملتا تھا بھیا، 1 ریال کا 4 روپے بے ہوتی تھی جو حرام ہے. شکر ہے اللہ پاک سعودی عربیہ کو نیکی دے زیادہ، انہوں نے اب برف کے پانی کا انتظام کر دیا ہے. لیکن اس بات کو خیال رکھیے کہ اگر آپ کو برف نہیں چلتا تو آپ مقام ابراہیم کے سامنے چلے جائیے، وہاں آپ کو پانی معتدل مل جائے گا. پانی کتنا پیجیے؟ یہاں تک. مومن ڈٹ کے پانی پیتا ہے، منافق کم پیتا ہے. پیے جائیے. اور اگر یہ برف کا چلتا ہے تو برف کا پیجیے، مگر ڈٹ کر پیجیے اور یہاں دعا کیجیے.
اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع بخش دین کا علم عطا ورزقا واسعا، اور وسیع رزق عطا فرما، وہ شفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا عطا۔ دعا قبول ہوتی ہے، ان کے علاوہ بھی جس نیت سے پئیں گے اللہ دعا کرتے۔ سمجھ میں آئی؟ اس میں ترتیب بدل جائے تو صرف اتنا ترتیب میں نہ فرق کریے کہ پہلے واجب الطواف پڑھ لی، اور کبھی واجب الطواف بھول گئے تو فکر نہ کریو، ہاں، لیکن پاگل بن جا ہائے ہائے نہیں، کوئی کہ بکرا بکرا نہ کریو، جب یاد آئے جب، اور گھر پہ چلے جاؤ یاد آیا کہ وقت گزر جاتا ہے تو علماء کہتے گھر پہ پڑھ لی، الدین عسرن کما قال اسلام۔ بس ایسے مسائل لے کے چڑھ بیٹھے کہ بعد میں حیران ہو گیا، لیکن حتی الامکان جو ہے آپ نہیں بھولو گے، کیونکہ الحمدللہ یہ تو میں نے ایک آخری ٹائم پہ کہا ہے کہ پھر مثلا یہ کہ آپ کا مدینے کا سفر ہو، اب حرم میں نہیں جا سکتے اور طواف کا دور کر رہے گئی، اس وقت گھر پہ پڑھ لینا ہے۔ حرم میں جا کے جگہ تو بہت ہوتی ہے، اوپر نیچے کئی منزل ہے، دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی نا۔ اب جم کے بعد ملتزم کے پاس آئی، اب سنیے، جس حجر اسود کو آپ دیکھو گے، آپ کو فوٹو بھی آتے ہیں دیکھتے ہو، ایسا ہی گول منڈیر والا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ گول مون ہے اور یہ سونے کا دروازہ، اس کے بیچ کے حصے کو کہتے ملتزم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چمٹے ہیں، کوشش کیجیے چمٹنے کی، اور یہاں بڑی بھیڑ رہے گا بھیا، ہاتھ اونچے کر کے چمٹ جائیے، نہیں موقع مل رہا تو ہاتھ رکھیے، نہیں تو دور سے دعا کر دیجیے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہو گیا؟ اب 8واں استلام 8واں، 7 تو کر لیا تھا نا، اب آپ دور نکل جائیے اور 8واں استلام کر کے صفا مروہ پہ پہنچیے، اگر آپ نے صحیح پہلے نہیں کر لی تو، پہلے صحیح نہیں کر لی۔ اب آپ صفا پہ چڑھیے، بالکل حجر اسود کے سامنے ہی صفا ہے، آپ کی پشت پہ صفا ہو، اور کہیں نہ جائے، نہیں تو بھٹک جاؤ۔ ہاں، بڑا حرم ہے ماشاءاللہ، بھائی استلام کیا اور اباؤٹ ٹرن، سمجھے، اور سامنے صفا ہو کے چلے جائیے۔ صفا کی پہاڑی ہے، اب تو بہت آرام کی شکلیں بنا لی ہیں، لیکن جو پہاڑی کے کالے پتھر نظر آئے اس پہ نہ چڑھیے، منع ہے۔ اتنا چڑھیے کہ جتنا انہوں نے بنایا ہے سہولت کا، اوپر چڑھ جائیے، اور وہاں بیت اللہ کی طرف آپ اپنا چہرہ کر کے یہاں نیت کریے۔ اپنی بولی میں بھی کر سکتے ہو، لیکن اللہ ساری بولیاں جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کہ انہوں نے ساری بولیاں پیدا کی، اس لیے جانتے ہیں۔ اے اللہ، میں صحیح کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، صفا مروہ کی 7 چکر، اس کو قبول فرما۔ آسان، پھر کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہو سکے اتنی اگر ہو تو 20 آیات تک آپ کھڑے رہیے، جتنی ہمت ہو۔ اللہ کی تعریف، نبی پاک پہ درود کر کے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ دعا کیجیے، یہاں بھی دعا کرو۔ دعا کر لی تو آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ سننا، مروہ کی طرف جانے کا سیدھا راستہ ہے، بیچ میں 2 دیوالیاں ہیں جس میں گاڑیاں چلتی ہیں، معذوروں کے لیے گاڑی چلتی ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے، تو آپ اس سائڈ پہ نہ جائیے، اس سائڈ آنے کی، وہ جانے کی، تو سیدھے ہاتھ کی سائڈ پر جب نیچے مجھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ کو 10 تاریخ سے شروع کر دینا ہے، کریں، یہ واجب ہے۔ بعض 3 مرتبہ پڑھے کراچی کی مسجد، یہ کہاں سے آئے؟ 1 مرتبہ واجب ہے۔ عورتیں آہستہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں، اور مرد زور سے پڑھیں۔ 13 کی اثر تک یہ پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔
لیکن آپ کو کہ لبیک کہاں چھوڑے؟ لبیک جب آپ مینا سے آئے اور حجر اسود پہ پہنچے اور ہمیشہ کے لیے لبیک بند کرا ختم، اب لب نہیں پڑے گی۔ کہاں پہنچے بھیا؟ حجر اسود پہ پہنچے۔ یہ عمرے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آپ کو عمرے کی بات کر رہا ہوں، وہ لبیک بند ہو جائے گا۔ سننا، عمرے پہ پہنچے، عمرے پورا کریں تو جب عمرے کی حالت میں حجر اسود پہ پہنچے تو لبیک بند ہو جائے، لیکن حج میں جب پہلے شیطان کو رمی ماری نا، پہلی کنکری، اور لبیک بند۔ حج کے احرام میں کہاں لبیک بند ہوگا بھیا؟ بولو تو، پہلے شیطان پر کنکری ماری اور لبیک بند۔ اور جو ابتدا میں تم عمرہ کرو گے تو حجر اسود پہ پہنچے تو عمرے کا لبیک بند، یہ نوٹ کر لینا۔ اب آپ صفا سے مروہ گئے، اتنا ہی اونچا چڑھیے، وہاں کھڑے ہو کر جو میں نے کہا ایسے بولی اور دعا کیجیے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے۔ تو صفا ٹو مروہ یہ دو بنے، بعض ایک سمجھتے ہیں، ایک نے بیچارے نے 14 کر لیے، تھک کے چوری ہو گیا۔ تو صفا ٹو مروہ ایک اور مروہ ٹو صفا 2۔ تو صفا سے شروع ہوا تو مروہ پر 7واں ختم ہوگا۔ لیکن اب آپ کو ان دنوں میں جب آپ صحیح کرو گے نا تو آپ پہلے تو سوچو کہ بابا اوپر بھی صحیح کر سکتے ہو، جیسے اوپر رمیے نا، لیکن آپ نیچے سے کریے تو ٹھیک ہے۔ اب جب آپ صفا چلے تو جو گاڑی چلانے کی دیوالیں ان کی برابر نہ چلیے، نہیں تو پس جاؤ گے۔ ایسی پیسنگ آتی ہے، بیچ میں چلیے، چاہے آہستہ آہستہ چلیے، بیچ میں چلیے۔ جو ہرا ستون نظر آوے تو اس پہ تھوڑا دوڑنے کی، لیکن عورتیں نہ دوڑے، نوٹ کرنا، عورتوں کو بیچاروں کو نہ دوڑائی ہو۔ آپ تھوڑے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم زیادہ ہو کہ نہیں دوڑا جاتا تو اس کو مؤخر کر دیں۔ دوڑنے کی معنی دوڑ لگانا نہیں، تھوڑا تیزی سے چلنا۔ ماں حاجرہ یہاں تیزی سے چلی تھی، دوسرے ہرے ستون پر ٹھہر جائے، جیسے عمرے میں کیا تھا، لیکن عورتوں کو نہ دوڑائیں، سمجھے؟ عورتوں کو نہ دوڑائیں۔ اسی طرح سے مروہ جانے کے وقت بھی 2 ستون جو ہرے ملیں گے، آپ یہاں بھی اس طرح سے کریں گے۔ جب 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، سننا ہو بھیا، یہ میں حج کی بات کر رہا ہوں، عمرے کی تو آپ کو بتا چکا ہوں نا سب، یا نہیں بتا چکا؟ کیونکہ اس میں تو سر مونڈانا پڑتا ہے۔ اب سر نہ مونڈائیے بھائی صاحب، سر تو آپ مینا مونڈا کے آگے۔ 7 جب چکر ماشا پورے ہو گئے تو آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا، الا 2 دن کی رمی باقی رہ گئی صرف، سمجھے؟ تو طواف زیارت ہو گیا، اور کہ الحمدللہ ملتزم کا مسئلہ ہو گیا، زمزم کا ہو گیا، مقام ابراہیم کا ہو گیا، اور صحیح واجب ہے، زیارت فرض ہے، صحیح واجب ہے، یہ بھی ہو گئی نا۔ اب آپ بالکل حلال ہو گئے، حلال تو ہو گئے تھے، بالکل فارغ ہو گئے۔ اب ہو سکے تو 2 رکعت نفل مطاف میں پڑھیے، نہیں تو کوئی حل نہیں۔ اب آپ صحیح کر کے سیدھا مینا، یا جیسے اپنے میں نے کہا گھروں پہ آرام کرو، رات وہاں گزار دی۔ اب 11 تاریخ کو تینوں کو مارنا پڑے گی، 7 تیری 21، 2-4 کنکریاں زیادہ لیں، پہلے چھوٹے کو ماریے، 7 کنکریاں، اور دعا کیجیے، ہٹ کر دعا کیجیے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہلاکت خیز گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں یہاں۔ پھر بیچ میں آئیے، بیچ والے پر وہاں بڑی بھیڑ رہے بھیا، ابھی تو اس کو بھی چوڑا کر دیا، وہاں 7 کنکری، جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے بہن، اسی ترتیب اندر ڈال دیجیے، ماریا نے وہ کنویں میں ڈال دیجیے۔ اتنی کنکریوں کا ڈھیر لگے گا کہ آپ اپنی کنکریوں کو پھینکتے، اس پہ نگاہ رکھنا، کھڑا کر کے باہر تو نہیں نکل جاتے۔ اس لیے اگر بالکل قریب پہنچ جاؤ نا تو یہ بھی خدمت ہے، اس کنکریوں کو کھینچ کے سب کو باہر پھینک دینا، تو ٹھہرتی نہیں کوئی کنکری، اتنی لبالب بھر جاتی ہے بھیا۔ تو 2 کو دوسرے کو مار کر پھر ہٹ کر بیت اللہ کی طرف اس طرح پڑھیں، دعا، یہاں بھی دعا قبول ہوتی۔ اب تیسرے بڑے جناب کے پاس تشریف لے جائیے،
اور تیسرے کو بھی اس طرح سے ماریں لیکن وہاں دعا نہ کریں. دیکھو بھولے نہیں، بڑے کے پاس دعا نہ کریں، دو کے پاس دعا کریں. اب یہ ہو گئی 11 کی رمی. آپ الحمدللہ اب مینا میں رہیں، مسجد خیف ہے وہاں جائیں جہاں سرکار دو عالم نے خیمہ ڈال کر قیام فرمایا تھا، وہ مسجد خیف ہے. اور عرفات کی مسجد نمرہ ہے، تو مینا میں مسجد کوثر بھی ہے اور خیف پہ جائیے. اور اگر اتنی ہمت نہیں تو اپنے ڈیروں پہ جائیے، اللہ اللہ کریے، کھانا کھائیے، بریانی پکائیے. لیکن اس دور میں سعودی عربیہ نے خیموں میں پکانا منع کر دیا، بالکل پکڑ جاتے ہیں. اس لیے وہ عرفات میں تو آپ کو دے گا کھانا، میں نے پہلے بتا دیا ہے. اس لیے مینا میں یہ لوگ کچھ کھانے کی جگہ بناتے ہیں، تو اس میں اپنا کھانا پکا لیجیے، ورنہ ہوٹلوں میں آپ کو کھانا مل جائے گا لیکن اپنی طرز کا کچھ کم ملے گا، مرچ نہیں ہوگی. لیکن میں 2-3 دن تو بسیرا ہے اور کون سی لمبی چوڑی بات. آپ کھائیے، الائچی کھائیے، خوشبو لگائیے. اور وہ عید کے دن ہوتے ہیں ماشاءاللہ. رہ گئے اب 12ویں تاریخ آخری رہ گئے. ویسے عمومی طور سے آخر ہے، خصوصی طور سے 13 بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی بھی رمی کی، لیکن 13 کی رمی ہم پر واجب نہیں ہے. 12 کی رمی اب یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے. محلے میں ہے اللہ، اللہ شیخ حاجی اللہ. اب کیا کرے؟ کیوں کہ مغرب اگر ہو جائے، سواری پہ سفر نہ کرے، سواری پہ سوار نہ ہو اور نیت نہ کرے اور مغرب ہو جائے، اور 13 کی رات مغرب سے ہماری تاریخ بدلتی ہے تو 13 کی رمی واجب ہو جائے. اس لیے آپ ہمت کر کے ایک وقت مقرر کریں، کیونکہ امام شافعیہ کے نزدیک صبح ہی کنکری مار کے لاکھوں آدمی نکل جاتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے امام شافعی کو یہ سوچی، اور سب کو ایک ہی مسئلہ سوچتا تو میں سمجھتا 25 لاکھ کا آدمی کا 13 کی رمی کرنے کے بغیر نکلنا مشکل تھا. تو وہ روایت ہے، وہ بھی ہاں امام شافعی کے پاس روایت ہے، تو اکثر نکل چکے ہوتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ طاق میں رہیں، اللہ کا نام لے کے نکل جائیں، کھا پی کے نکل کر باہر کھڑے رہیں. کہاں؟ شیطانوں کے پاس. اور پھر دیکھیں کم ہوئی تو عورتوں سمیت گھس جائے، کیونکہ اب تو آپ کو 12 نکل جانا، 13 تو آپ رکو گے نہیں. رک جائے تو نور اللہ نور ہے، واہ واہ، تو پھر مزے سے آپ تو کرو گے. تو 12 کو اس صورت میں آپ نے تینوں کو رمی اس طرح سے کہی اور دعا کرنی ہے میں نے جیسے کہا، اور آپ بس میں بیٹھ جائیے. بس میں بیٹھ کے آدھی رات بھی ہو گئی نا تو بھی اگر مینا نہ چھوڑا نا، تو چونکہ آپ نکلنے کی نیت سے بیٹھ گئے تو آپ پہ 13 کی رمی نہیں. اب آپ الحمدللہ کوئی رات کے 2 بجے پہنچے گا، کوئی 4 بجے اور ایسے تھک کے چور ہو گئے ہوں گے میاں. اس لیے کوشش کریو کہ سوئیو نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سوئیو، نہیں تو فجر بھی گئی اور سب گیا. سمجھنا ایسی تکان ہوگی، فجر بھی گئی اور دھوپ چڑھ جائے گا. ہمت کریو، جا چاہ کڑک پکا کر 2 پیالے پی لینا، لیٹ جاؤ، فجر کی نماز کے بعد سو جاؤ. اب یہ آپ کی 13 کی ہوگی. اب آپ ماشاءاللہ طواف مستحب کریں، عمرے کریں، ایک نہیں جیسے میں نے بتایا اس ترتیب پہ 10 عمرے کریں، اپنے طرف سے کریں، زندہ ماں باپوں کی طرف سے کریں، مرے ہوئے ماں باپوں کی طرف سے کریں، استادوں کی طرف سے کریں، پیروں کی طرف سے کریں، بزرگوں کی طرف سے کریں. جس کی طرف سے کریں اس کی نیت کی طرف سے کریں. اور طواف کثرت سے کریں، یہ عبادت کہیں نہیں ملتی. اور 5 گانا وہاں نماز پڑھیں، اللہ کہیں گے لاکھ کا ثواب، اللہ کہیں گے لاکھ ثواب. اب آئیے ماشاءاللہ آپ کا وقت بیفور حج لکھا ہے نا انگریزی میں، تو آپ مدینہ کر کے آئے ہوں گے. اب بعد الحج ہے تو اب دونوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ طواف مدینے کی سفر کیسے کرنا. اب آپ چلیں گے، جس دن حج کے بعد آپ جائیں گے تو اس وقت آپ کو طواف وداع کرنی پڑے گی. طواف وداع واجب ہے. اگر طواف وداع آپ چوک گئے تو مکے میں ہی ایک بکرا آپ کو بھیجنا پڑے گا،
کیونکہ جنیات دم شکر وہ ہے جو اس کو آپ قربانی کہیں گے، دم شکر کہتے ہیں، دم کہتے ہیں خون کو، شکر قربانہ، لیکن جرمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جنیات۔ یہ نہ کراچی میں قبول، نہ جدے میں قبول، نہ مدینہ پاک میں قبول، صرف مکے میں قبول۔ یا تو پھر آپ کو میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کر کے پھر آپ کو طواف وداع کرنا پڑے، اس لیے ہر صورت میں طواف وداع کر لیں، طواف وداع کر لیں۔ لیکن کچھ باتیں مجھے عورتوں کے لیے یاد آئی۔ فرض کیجئے کہ آپ حج کر کے آئے اور دوران مینا میں حیض آ گئے، یا مزدلفہ میں حج آ گیا، یا تو عرفات میں جو ہے حیض آ گئے، تو گھبرائیے نہیں، آپ عرفات کو کرتے رہیے، نماز نہ پڑھیے عورت، نماز معاف ہے۔ مزدلفہ بھی کریے، قربانی کریے، رمی بھی ماریے وضو کر کے، کوئی منع نہیں۔ صرف طواف زیارت کے لیے مسجد حرام میں نہ جائیے، اپنے گھر پہ آ کر ٹھہر جائیے۔ سنو، جب یہ پاک ہو جائے تو ان کا شوہر محرم ہو، اس نے تو کر لیا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہی حج نفلی طواف کرے، اس کو طواف زیارت کرا لے اور صحیح بھی کرا لے۔ ہاں خبردار کوئی چیز گھبرائے نہیں۔ فرض کیجئے کہ مینا جا رہے اور حیض آ گئے تو گھبرائیے نہیں، وہ جو باندھتی ہے وہ نہ باندھ لے، وہ سارے مناسک کر لے، الا حرم میں نہ جائے، صرف طواف زیارت چھوڑ دے، حلال کر کے طواف کر لے، اس لیے گھبرائیے نہیں میاں۔ لیکن یہی حج، یہی آپ کو حیض مدینے میں آ جاوے تو مسجد نبوی میں جانا ممنوع، بالکل ممنوع۔ لیکن 10 دن کا موقع جی، اور کسی کے ایام کے دن 10 دن کے بھی ہوتے ہیں، کسی کے 6 دن کے ہوتے ہیں، تو 10 دن کا ہو جائے تو کیا کرو میاں، مشکل ہو جا رہے، حضور کی زیارت بھی نہ ہو روزے کی۔ تو کوشش کریں، ان کو کہیں کہ جناب ایک دن ہمارا بڑا تو 2 دن جدے لے جاتے ہیں، تو ہم 1 دن کے بعد فوراً آ جائیں، اللہ کرے تو وہ ہو جائے گا۔ اور جب تک حیض سے فارغ نہ ہو مسجد نبوی میں نہ جائیں، سمجھے؟ ہاں نماز تو معاف ہے، لیکن دل ترستا ہو تو مسجد نبوی کے باہر کے احاطے میں گنبد بھی دیکھیں اور مسجد نبوی کو دیکھیں، کوئی حل نہیں، پردے سے بیٹھ کر سب دیکھیں، لیکن اندر رہنا۔ اب چلو طواف وداع کر لیا اور آپ ماشاءاللہ مدینے کی بس میں بیٹھ گئے۔ آپ کو کہ مدینے کی بس میں اور جدے سے مکے ہمیں نہیں جانا، تو تنازل لے لی۔ تنازل کا کیا قانون ہے کہ ہم بسوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اسپیشل گاڑیوں میں جاتے ہیں، بازی ہوتے ہیں مال ڈال لو، تو آپ کو تنازل دے دیں گے، تو جو آپ سے ٹیکس بسوں کا وصول کیا وہ گیا، اب آپ کو ٹیکسیوں کا پیسہ خود دینا پڑے گا، سمجھے؟ تو جائیے۔ 2 راستے، ابھی ایک راستہ ہے وہ 4 گھنٹے کا تقریباً ہے، پہلا راستہ 6 یا 7 گھنٹے کا، تو ابھی نئے راستے سے ہی بھیجتے ہیں تو بدر نہیں آتا، لیکن اللہ کرے جو وہاں پولیس کھڑی ہے اس کو سمجھا دو تو بدر کی اجازت دے، تو یا واپسی یا جاتے وقت بدر کی بھی زیارت کر سکتے ہیں ماشاء۔ اب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، ہوشیار ہوشیار ہوشیار، سمجھ جاؤ یہاں کا راندہ ہوا خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہوشیار، جتنی ادب ہو اتنی سنکیت لینا بس۔ اور راستے بھر میں درود شریف، جیسے وہ راستے بھر میں حج میں لبیک، اور حج کے بعد لا الہ الا اللہ، اور مدینے کی راہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب مدینے کی مینار نظر آئے ماشاءاللہ تو اور درود بڑھا دیجیے، لیکن جذبات میں نہ آئے۔ جس معلم کو آپ نے معلم بنایا ہے اس کے گھر جائیے، مکان کو لے لیجیے، پہلے مکان میں اپنا سامان رکھ لیجیے، رکھ کر ماشاءاللہ وقت کو دیکھیے کہ مسجد نبی بند تو نہ ہو جائے، اس اعتبار سے نہائیے، بہترین سے بہترین کپڑا پہنیے جو سب سے اونچا رہے گا، ریشم نہ ہو، اور بھاری سے بھاری عطر لگائیے، آنکھوں میں سرما ڈالیے اور دولہا بنیے، اللہ کرے تمہاری داڑھیاں بھی آ جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر داڑھی والے کے سلام کا جواب
فرشتے پردے ڈال دیتے نہیں دیتے. یہ میں عام بات کروں تو اس کی ہمارے پاس تفسیر ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ علماء اور علماء وہی اہل اللہ نے باتیں بتائی ہیں جو ان پر کھلا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں دعا کے ساتھ کہتا ہوں، تنقید نہیں کرتا، دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن میری عادت یہ ہے کہ آپ کو ہمیں ملے اور تمہیں ملے، یہ میری خیر خواہی ہے. یہ کڑوی گولی بھی اگر نہ سناؤں تو پھر میری بھی پکڑ ہو جائے. سمجھے کہ اب آپ چلیے سنیے. دولہا بن کے نکلے نا، عورتیں پردے کے ساتھ ہو. اب باہر نکل کر کچھ صدقہ کیجیے. باہر نکل کیا کریں گے؟ صدقہ کیجیے. اور باب جبریل سے داخل ہوجیے. میں داخل ہونے میں کوئی بھیڑ میں تکلیف نہیں ہوگی. بے جبریل سے آپ داخل ہو جائیں گے. باب جبریل سے جب داخل ہو تو سیدھا پیر اندر رکھیں اور جتنی ادب ہونے اتنی ادب کو جوڑیں. اللہم اغفر ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ دخلت وعلی اللہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مکروہ وقت نہ ہو، یعنی طلوع شمس، زوال شمس و غروب شمس، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی فرمان، مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھو. ہمارے نزدیک اس کو مستحب قرار دیا ہے مفتیوں نے. 2 رکعت پڑھ لیجئے، لیکن 2 رکعت آپ ہو سکے تو ریاض الجنہ میں پڑھیے. ریاض الجنہ کا ہے بھیا، سرکار دو عالم وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں ہمارے پیارے آقا، اس گھر سے ممبر تک. اس کی علامت کیا؟ جتنے سفید ستون ہیں نا وہ سب ریاض الجنہ میں شامل ہیں. اب میں تمہیں زیارت کرا دوں تو 2 گھنٹے اور نکل جائیں گے. ابھی نقشہ کھینچ دو سب کہ حضرت عباس کا کہاں گھر تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا کہاں گھر تھا. یہ سب میری نظروں میں اس وقت آتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہی 2 گھنٹے نکل جائیں گے. لیکن مجھے تو تمہیں آخری ٹیپ تک پہنچا دو تاکہ تمتع کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تقریباً انشاءاللہ. تو وہ ریاض الجنہ ہے. سفید ستون، لال ستون میں لکیر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی ہے. آپ دیکھیں، آپ دیکھو کہ محراب ہے، ایک ہی محراب ہے جو اندر میں یعنی ریاض الجنہ میں. وہ محراب میں لوگ نماز پڑھیں کہ سرکار نے یہاں نماز پڑھی ہے. لا 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 لا، یہ محراب کی ہستی کہاں تھی؟ جو کالا پٹا ہوگا محراب، یہ جیسے یہ محراب ہے، ایسے ایک کالا پٹا ہوگا یہاں، اس پہ لکھا ہوگا اعظم مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے یہاں نماز. تمہاری ہمت تو بڑی ہے، میں تو نہیں کہتا، لیکن یہاں کتنی ادب چاہیے وہ تو اللہ ہی جانتا. اس میں کبھی اس وقت موقع نہ ملے تو کبھی نہ کبھی موقع لے کے پڑے. وہاں استوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ادھر نماز نفل پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو تلواریں چل جائے. تو اوپر گول لکھا ہوگا استوان عائشہ، برابر میں ہوگا استوان لبابہ. جو قصور ہو گیا تھا ایک صحابی سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا وہاں توبہ کی، ادھر سامنے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا استوان. اور اس محراب کے پاس جہاں مصلی ہے نا وہاں سفید ستون ہے، یہ استوان حنانہ. یہ درخت تھا کھجوری کا پیڑ کا، حضور ٹیک لگا کر اس میں خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب کھوکھے کا جب ممبر بنایا تو یہ رونے لگا، یہ پیڑ رونے لگا، سس کی مان. تو غالباً سنا ہے کہ آپ کے روزے میں اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس قرآن کی آپ کو سب تفسیر چل جائے گی. اس وقت میں 2 کا پڑھ لی. آپ سنیے غور سے سنیں. آج یہ بڑی بدعتیں اور شرک ہو جاتے. اب آپ اگر پائٹی سے جاتے ہیں تو ابھی ہے، اور اگر پائٹی سے نہیں جاتے تو ریاض الجنہ کے چھوٹے سے دروازے نکل آتے ہیں تو 3 جالی آپ کو سامنے نظر آئے گی. 1 2 3. ایک جالی خالی ہے، دوسری جالی بھی خالی ہے، بیچ کی جو گالی ہے سمجھے گا، جس میں قرآن کی آیات لکھی ہے کہ تمہارے اعمالوں کو ضائع کر دیا جائے گا اگر میرے محبوب کی آواز سے اونچا آواز کرو.
یہ آیت ہے، ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہ لکھی ہوئی۔ تو تیسرے پہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، لیکن ابھی بڑا لیا ہے، چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اس حجروں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما، تو جب آپ کے پاس جائیں تو پہلا سوراخ آئے گا، یوں گول سرکار کا مزار اسی کے اندر، جیسے آپ سامنے کھڑے رہیں گے نا تو آپ کا چہرہ اور سرکار کا سامنے آ جائے گا۔ اور پھر سرے پہ جائیں تو دو ساتھ میں ہوں گے، پہلے ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے ہیں۔ دیکھو بے حد جذبات سے چومنا بدعت ہے، 3-4 ہاتھ دور کھڑے رہیے ادب کے ساتھ، اندر جھانکیے نہیں، ویسے بھی نظر نہیں آئے گا، الیکٹرک جلاتے ہی نہیں ہے تاکہ لوگ جاگتے رہیں، اندر جھانکنا بے ادبی ہے، لیکن دل نہ رہے تو یوں اٹھ جائے، جب بابا تو رہے نہیں کیا کام ہے۔ اللہ معاف کرنے والے بھی آتے۔ جذبات کو قابو رکھنا ادب کے ساتھ، عطر نہ چھڑنا، عطر اپنی ذات پہ لگ، سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلام صرف نہ کریں، دونوں درود اور سلام دونوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جتنا بھی آتا، فاروق اعظم آئے تو کیا کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، گالی کا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے معلم پڑھائے تو وہ پڑھے، وہ پڑھتے جائے، لیکن اس کے بعد تو آپ کو 5 وقت کی ہمت ہو تو 5 وقت، کوئی ضروری نہیں 3 وقت کی 3 وقت، 4 وقت 4 پڑھے، سمجھے؟ لیکن اگر زیادہ کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو آپ یہ پڑھیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، لیکن حضرت شیخ الحدیث نے کہا کہ نام نہ لو، یہ بڑا اونچا نام ہے، بے ادبی ہو جائے گی، یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ 60 مرتبہ پڑھو، جب ایک ہی لو تب، کہ زیادہ کھڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سمجھے گے؟ اور پھر جتنا بھی آتا ہو آپ سلام پڑھیں، لیکن کتاب لے کے جو سامنے سلام پڑھتے ہیں علماء نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تھوڑا ہی دن، بلکہ اس لیے میں نے زیادہ آپ کو بتا دیا کہ چلو ہمیں زیادہ رہے تو صلی اللہ علیہ وسلم 60 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر ماشاءاللہ جب یہ پورا سلام ہو جائے الحمدللہ درود شریف پڑھیں۔ حضور فرماتے جو میرے مزار پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جی ہاں، اور پھر آہستہ سے پیٹھ نہ ہو، ابو بکر صدیق کے پاس آ جائیں پہلے، اور وہاں الصلاۃ والسلام نہ پڑھیں، السلام علیک یا ابا بکر صدیق یا اول الخلفاء والراشدین تاج العلماء انعام سحر النبی یا حبیب، حبیب رب العالمین۔ وہ تو حبیب ہے اور یہ اللہ کے حبیب تھے، ہمارے آقا، اور ابو بکر صدیق حضور کے حبیب ہیں، سبحان اللہ۔ پڑھ لیا، پھر جا ہٹے، جتنا ہو آپ کو آئے، پھر آپ بالکل ایک آدھی فیٹ ہٹیں گے تو دوسرا سوراخ آئے گا، یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ سوئے تو وہاں السلام علیکہ یا سیدنا یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ثانی الخلفاء والراشدین تاج العلماء انعاملین، سمجھے کہ یا شہید المہرا یا ابا حفصہ، جتنا بھی آتا، سمجھے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ وہ پڑھ تھوڑا، پھر آپ دونوں سوراخ کے بیچ میں آ جائے، سنو، پھر کہ یا صاحبین السلام علیکم یا صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما، 2 ہے نا، کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، سمجھے؟ اور یہاں آ کر ہاتھ اٹھا، یہاں تمہیں پکڑیں گے لوگ کہ حضور سے مانگتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، ہمارے اناف نے کہا کہ حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کے تاکہ آپ کی برکت سے اللہ دو، لیکن پرواہ نہ کریو ملامت کی تم یار، یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کرو، درود شریف، اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ، جو مانگنا ہو سننا، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ دعا قبول کریں گے۔ لیکن آپ کا جی چاہے کہ اب حضور کو کرنا ہے تو ہاتھ نیچے کر دو،
اللہ سے کہو اللہ حضور پر منکشف فرمائے جو میں عرض کرتا ہوں. یہ دعا کر کے کہو یا رسول اللہ میرے لیے شفاعت کی دعا کرو، آپ کی محبت کی دعا کرو، آپ کی غلامی کی دعا. الحمدللہ یہ عرض کر پہلے اللہ کو کہہ دے اللہ میں جو کہتا ہوں میرے میں تیرے حبیب پہ کھول دے. پھر ہاتھ نیچے کر کے اللہ ہو گئے. پھر پیچھے پوچھ نہ دے، پیچھے آ جائیں. لیکن جہاں سے چلے تھے وہاں سے واپس ہوں، اور جہاں نہیں چلے اور دوسرے سے گئے تو طواف ہو جائے گا. یہ ناجائز ہے، یہ حضور کا دل دکھائے گا. مثلاً پائتی سے چلے تو پھر پائتی سے ہی نکل جائے، اور اگر یہاں سر اقدس سے چلے تو سر اقدس سے نکل جائے. یعنی کہ سر اقدس سے نکل کر پھر پائتی سے چلے گئے. لا 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 سمجھے کہ نہیں. اور بعض لوگ ہٹ کر وہاں دعا کرتے ہیں، تو یہ ابھی تک تو مجھے سند نہیں ملی. یہیں آپ دعا کر لیں. اب آپ کا مسلک وہاں کیا رہے گا؟ 40 نمازیں پوری کرنا تاکہ دل کا نفاق ٹوٹ جائے. 40 نماز 10 دن کس لیے دیتا ہے گورنمنٹ؟ ایک دن جانے کا 8 50 40 نماز. وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. نماز تو ویسے فرض ہے، لیکن وہ 40 نماز کا کورس کا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دل کے نفاق کو دور کرتا. حتی الامکان 40 نمازوں کو کسی صورت میں پوری کیجیے، سمجھے. اور دوران درود شریف کی کثرت رکھیے، سلاموں کی کثرت رکھیے، سمجھے. آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب سنیے، اب اس دوران آپ جنگ احد میں جائیے جہاں حضرت سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جیش اور 70 صحابہ ہیں. اور فتح مبین جہاں ہوں جبل سیبا کے پاس جو 5 مساجدیں کہلاتی ہیں، مسجد خمسہ، وہاں جائیے. فتح مبین ہے، سرکار جہاں روکیں. بہت سی مسجدیں، لیکن ایک بڑی مسجد میں جہاں سرکار ٹھہرے تھے وہیں نماز پڑھ لیجیے 2 رکعت نفل. پھر کوبا جائیے. ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوبا، یہ پرانا مدینہ کہلاتا ہے. غالب حضور 5 دن ٹھہرے تھے، بیچ میں جمعہ پڑا تھا. اب تو آبادی بڑھ گئی. وہاں 2 رکعت پڑھنا عمرے کا ثواب. کتنا ثواب ہے؟ 2 رکعت پڑھنا عمرے کا ثواب. ہو سکتا ہے تو روز جائیے، ورنہ کم از کم سنیچر کو تو ضرور جائیے، سمجھے. عمرے کا ثواب ہے، ایک پورے عمرے کا. اب آپ ماشاءاللہ جب 10 دن ہو جائیں گے تو آخری آپ کا دن ہوگا، تو آپ استغفار کے ساتھ اللہ سے مسجد میں حضور کے پاس الوداعی سلام کے لیے آئے. پورا سلام پڑھ لیا، سب پہ پڑھ لیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بولی الوداع یا حبیب اللہ الفرا. رونے کی اگر رونا آ گیا تو سمجھنا کہ اگر رونا نہ آیا نا تو 2 گھنٹے نکل جائیں چھوڑیے. اس لیے بس کو کھڑی کر کے الوداع پڑھنے نہ جائیے، سنیے. بلکہ ایک نماز کو تک 3-4 گھنٹے لے لیجئے تاکہ کسی صورت سے رونا آ جائے. کہتے ہیں کہ جس کو رونا آیا وہ قبولیت کی علامت ہے. اور دعا کیجیے اللہ بار بار لے آئے. پیچھے قدم سے آپ ہٹ کے ماشاءاللہ کچھ ہو صدقہ تو خیرات کر کے اپنی بسوں پہ چلے جائے اور سیدھے آپ جدے پہنچ جائیے. آپ کا تمتع کا حج انشاءاللہ ان زیارہ و عمرہ و حج کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. اب تھوڑا سا وقت ہے، اس میں تھوڑے سے پوائنٹیج بھی آپ کو اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں سمجھا دوں. دوسرا حج ہے کہ بعضوں کو فلیٹ اس وقت ملی کہ 1 دن باقی ہے، 2 دن ہی باقی ہوتا. اس کے لیے چانس ہے. کس کا؟ اس کے لیے چانس ہے. حالانکہ اگر یہ قران کرے تو قران کے مسائل بڑے وہ ہیں، اس لیے کیا بتائیں آپ کو. لیکن آپ کو افرادی بتا دوں تو 2 دن جس کے باقی ہوں اور وہ جو پہنچے تو وہ افراد کا بھی باندھ سکتا ہے. افراد کس کو کہتے ہیں؟ نیرا حج. اس میں عمرہ نہیں ہوتا. تو یہ جیسے یہ گیا نا تو اس کو جا کے صرف طواف قدم کرنا ہے. یہ سنت ہے. ایک طواف قدم کر لے اور اس کے بعد عمرہ نہ کرے. طواف قدم کر لے، عمرہ نہ کرے. صحیح کرنا ہو تو کر سکتا ہے پہلے، حج کے پہلے، ہاں. اور اسی پہنے ہوئے کپڑے سے سب میں نے کہا اس طرح سے مناسک کرے،
لیکن قربانی اس کو مستحب ہے، کرے تو مرضی نہ کر تو معاف. تو یہ 300 روپے کا بچاوے اگر تمہیں کرنی ہو تو. سمجھے؟ اس کو افراد کہتے ہیں. باقی مناسک کلیتاً یہ ہے، اس میں عمرہ نہیں، اس میں قربانی مرضی کرے. سمجھے؟ اس کو افراد کہتے ہیں. لیکن 2 روز تک یہ طواف قدم کرنے کے بعد اسی میں رہے گا، نہ آئے گا نہیں. 2 دن تک اسی میں رہے گا اور مینا میں اسی کے ساتھ چلا جائے گا. حج کی نیت تو اس نے گھر سے کر لینی ہوگی. ہاں، احرام نہیں اترے گا. اس کا بھی احرام اس وقت اترے گا جو رمی، قربانی اور علق یعنی سر منہ ڈالے گا. سمجھے کہ باقی سارے مناسک یہ ہے کہ تو وہ بھی چانس اٹھا سکتا ہے. لیکن آپ کو ہم کران کرنا چاہتے ہیں تو کران کی شرائط ہیں. لیکن کبھی آپ کچا کران، میں تو نہیں کہتا کر لو، تو اس میں پھر عمرہ بھی ہے. مثلا آپ نے کران کیا تو اسی کے کپڑے ساتھ رہنا پڑے گا اور آپ جا کے ماشاءاللہ عمرہ کریں گے. عمرے میں طواف کریں گے، پانی پئیں گے، سب کر کے صحیح کریں گے. اب سر نہیں مڑائیں گے. سننا، سر نہیں مڑائیں گے. پھر طواف قدم کریں گے. طواف قدم کر کے پھر سارے حج کا کریں گے. تو مع عمرہ کمپلیٹ اور اس کے بعد اسی طرح سے رہنا اور پھر حج کمپلیٹ. تو ایک مجاہدے کا الحمدللہ یہ حج ہے. اللہ قبول فرمائے. تو ٹھیک ہے. اب اگلے پیر کو تو کوئی ضرورت نہیں نا، ماشاءاللہ سب کے ذہن میں آگے بعض نے نوٹ کر لیا. باقی کسی وقت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں نے آسان زبان میں کیا ہے اور بالکل آپ کو آسانی انشاءاللہ تعالی رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جس کا وضو نہ وضو کر پانی پی.